جو مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، جو دامن پھیلانے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے ضرور بھرتا ہے۔ اگر مانگنے کا سلیقہ آ جائے، اگر انسان کو مانگنے کا سلیقہ آ جائے، پھر تو وہ اس قدر عطا کرتا ہے کہ مالا مال کر دیتا ہے، پھر وہ اس قدر عطا کرتا ہے کہ بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، مالدار انسان سے محبت کرتا ہے، خوبصورت شکل رکھنے والے انسان سے محبت کرتا ہے، خوب سیرت رکھنے والے انسان سے محبت کرتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے۔ ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جو گنہگار انسان کو، بدکار کو، سیاکار کو بھی تن تنہا اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی بھی سنتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا، 20 سال مسلسل رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن میرے اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کر میرے اس گنہگار بندے کو کہہ دو، او میرے گنہگار بندے 20 سال میری نافرمانی کرتا رہا ہے، اب تو تجھے شرم آنی چاہیے، اب تو تجھے شرم آ جانی چاہیے۔ 20 سال ہو گئے ہیں میری نافرمانی کرتے کرتے، 20 سال ہو گئے ہیں گناہوں پر گناہ کرتے کرتے، 20 سالوں میں تو نے ایک بار بھی مجھے سجدہ نہیں کیا، 20 سال غفلت میں گزر گئے، اب تو تیری آنکھیں کھل جانی چاہیے، اب تو تجھے شرم آ جانی چاہیے۔ جب تو میرے پاس آئے گا گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر آئے گا تو یہ شکل مجھے دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی، تجھے حیا نہیں آئے گی؟ یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر میرا سامنا کس طرح کرے گا تو؟ 20 سال کا عرصہ گزر گیا میری نافرمانی کرتے کرتے، ابھی تک تو نے توبہ نہیں کی۔ اللہ اکبر! جب اس نوجوان نے اللہ کا یہ پیغام سنا تو دھانے مار مار کے رونے لگا، جنگل کی طرف بھاگا، جنگل کی طرف بھاگا۔ تنہائی میں بیٹھ کے اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی او میرے کریم رب، مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے، میرے رب مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات بتا دے۔ کہا مالک میں گنہگار سہی، بدکار سہی، سیاکار سہی، میرے مالک مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑھ جائیں گے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس قدر گناہ کر بیٹھا ہوں، اس قدر گنہگار بن بیٹھا ہوں کہ میرے گناہ تیرے کرم سے بھی بڑھ گئے، تیری رحمت سے بھی بڑھ گئے۔ میرے مالک میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میرے مولا میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، لیکن آج جب تیرا پیغام سنا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تیری رحمت کم ہو گئی۔ ہائی ادھر سے سچے دل سے توبہ کا ایک لفظ نکلا، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جلدی جا، میرے اس گنہگار بندے کو کہہ دے، او میرے گنہگار بندے تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا ہے۔ او میری رحمت کا سہارا لینے والے، جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے پھر میں اسے اپنا محبوب نہ بناؤں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے بس وہی میرا بن جاتا ہے۔ مانگنے کا سلیقہ آ جائے، اللہ اکبر، پھر دامن پھیلانے کا مزہ بھی کچھ اور ہے، پھر دعا کرنے کا مزہ بھی کچھ اور ہے۔ اگر مانگنے کا سلیقہ آ جائے پھر یہاں سے دعا نکلتی بعد میں ہے، قبول پہلے ہو جاتی، پھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر! آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے ایسا انسان جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا جو دنیا میں یہ گناہ بڑے شوق سے کرتا ہے۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے
انسان جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، وہ ابھی تمہیں بتانے والا ہوں۔ ایک دن میرے کریم نبی نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے ابوذر آؤ چلتے ہیں غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ ابوذر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، میرے کریم نبی نے اس سے پہلے کبھی بھی کسی کو غریب نہیں کہا تھا۔ جب میرے کریم نبی نے فرمایا ابوذر آؤ چلتے ہیں غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ غرباء سے کیا مراد ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہی جنہیں کوئی دیکھنے نہیں جاتا، جن کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی اپنی جگہ سے اٹھے، ہم سیدھا قبرستان کو چلے گئے، غریبوں کے شہر چلے گئے، غرباء کے شہر چلے گئے، قبرستان چلے گئے۔ ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر میرے کریم نبی اتنے روئے کہ آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، اتنے روئے کہ حضرت جبریل کو زمین پر اترنا پڑا۔ میرے کریم نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے رونے نے فرشتوں کو رلا دیا، آپ کے تڑپنے نے فرشتوں کو تڑپا دیا۔ کریم آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ جب میں نے کریم نبی کو اس قدر روتے دیکھا تو پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ آخر کون سی بات رونے کا سبب بنی؟ آخر کس چیز نے چشمان نبوت کو پرنم کر دیا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، اے ابوذر رو اس لیے رہا ہوں، اس قبر کے اندر میرا ایک امتی لیٹا ہوا ہے، یہ جو قبر ہے نا میرے ایک امتی کی ہے۔ اے ابوذر اس قبر کے اندر پڑا میرا یہ امتی اس وقت دردناک عذاب میں مبتلا ہے، اسے دیکھ کر میرا دل رحم سے بھر آیا، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرے، آپ کی امتی کی قبر سے یہ عذاب ہٹ جائے، ٹل جائے۔ اتنے میں قبر کے اندر سے اس مردے کی آواز آئی، مردے کی آواز گونجی۔ مردے نے رو کر کہا، یا رسول اللہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیجئے، میرے نیچے بھی آگ ہے، میرے دائیں بائیں آگ، اوپر بھی آگ ہے، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں میری قبر کی طرف کھول دی گئی ہوں، یا رسول اللہ مجھے اللہ کے اس عذاب سے بچا لیجیے۔ میرے کریم نبی نے پوچھ ہی لیا، اے میرے امتی بتا تو صحیح، آخر تو نے زندگی میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی، تیری قبر کے اندر آگ بھڑک اٹھی، اس گناہ نے تیری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی، بتا تو صحیح وہ کون سا ایسا گناہ تھا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ ایک دن میں نے نشے کی حالت میں بوڑھی ماں کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا، نشے کی حالت میں بوڑھی ماں کو ایک تھپڑ مارا۔ جب میں نے بوڑھی ماں کو ایک تھپڑ مارا تو اس کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا، اللہ اس کمینے پر کبھی راضی نہ ہونا، اس ظالم پر کبھی بھی راضی نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اے میری امتی اب میں تیرے حق میں اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک تیری ماں تجھے معاف نہیں کرے گی، اس وقت تک میں بھی معاف نہیں کروں گا، اس وقت تک میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک تجھے تیری بوڑھی ماں معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ کا بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے ابوذر جاؤ اس کی بوڑھی ماں کو تلاش کر کے آؤ، اگر وہ زندہ ہے پھر تو اس کا کام بن گیا، اگر وہ مر گئی ہے پھر یہ اپنی قسمت کو کہے، پھر قیامت تک اسے اس طرح عذاب ملتا ہی رہے گا۔ ابوذر غفاری واپس کی طرف گئے، پورا دن ایسے ہی چھان مرا اس کی بوڑھی ماں کو تلاش کرتے کرتے، آخرکار اس کی بوڑھی ماں مل ہی گئی۔ وہ بوڑھیا عورت میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کریم آقا نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بوڑھیا یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے کہا، یہ میرے نور نظر بیٹے کی قبر ہے۔ اچھا یہ بتا کہ تو بیٹے پر ناراض ہے؟ اس نے کہا، نہیں تو میں تو ناراض نہیں ہوں، ہاں البتہ ایک دن میرے بیٹے نے نشے کی حالت میں میرے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا، مجھے غصہ آیا، میرے اندر سے
بے ساختہ جملہ نکلا، یا اللہ اسے کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ یہ سنتے ہی رحمت عالم کا دل بھر آیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بڑھیا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے، معاف کر دے، جب تک تو معاف نہیں کرے گی اسے میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ذرا اپنے کان بیٹے کی قبر کے قریب کرو نا۔ اس بڑھیا نے اپنے کان بیٹے کی قبر کے قریب کیے تو اندر سے بیٹا دھانے مار مار کے رو رہا تھا، یا رسول اللہ مجھے اللہ کے اس عذاب سے بچائیے، مجھے امان دلوائیے، میرے نیچے آگ ہے، دائیں بائیں آگ ہے، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سن کر ماں کا دل بھی بھر آیا۔ ماں نے دونوں ہاتھ اٹھایا، عرض کی او میرے کریم رب، تیرے محبوب کو گواہ بنا کر میں اپنے اس بیٹے کو معاف کرتی ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ بس اتنا کہنا ہی تھا، اتنا کہنا ہی تھا۔ اسی وقت قبر کے اندر سے آواز آئی، یا رسول اللہ میرا کام بن گیا، میری ماں نے مجھے معاف کر دیا، ابھی اور اسی وقت میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ ہے ادھر سے بوڑھی ماں نے سچے دل سے دعا کی، میرے اللہ نے بوڑھی ماں کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ کریم آقا کے صدقے، کریم نبی کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے اس کے بیٹے کو معاف کر دیا، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ فرمایا بوڑھے والدین کو ستا کر ان سے بد دعائیں لینے والا، بوڑھے باپ کو ستا کر، بوڑھے باپ کی عزت کو پامال کر کے، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کر، بوڑھے والدین کو دکھ دے کر، درد دے کر، غم دے کر ان سے بد دعائیں لینے والا شخص کبھی بھی جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ بوڑھی ماں کی خدمت کر کے بجائے دعائیں لینے کے، اس کو دکھ دے کے بد دعا لینے والا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ فرمایا دوسرا گناہ، بہت بڑا گناہ، وہ ہے زنا کرنا، حرام کا مال کھانا اور زنا کرنا۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے، زنا کرنے والا شخص اگر بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ اکبر، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ ایک عبادت گزار تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ زمانے کے عبادت گزاروں میں سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنا ایک دربار لگا رکھا تھا، مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کی ہر ایک دعا قبول ہوتی تھی۔ وہ جس کے حق میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کرتا۔ دور دراز سے عورتیں اس کے پاس آتی، اپنے دکھ سناتی، درد سناتی، ان کے مسائل حل کرتا۔ یہ جس عورت کے حق میں دعا کر دیتا فوراً اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ ایک دن اس عبادت گزار نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے فریفتہ ہو بیٹھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا عاشق بن بیٹھا۔ اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے تو اسی خوبصورت لڑکی سے ہی زندگی گزارنی ہے، اس سے ہی شادی کرنی ہے، اسی کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، دلہن بنا کے اس کو میں نے گھر کی رونق بنانی ہے، یہی آ کے مجھے میرے گھر کی رونق بخشے گی، اس نے میری زندگی کو چار چاند لگا دینے ہیں۔ یہ عبادت گزار اس خوبصورت لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا، کہا کہ مجھے اس لڑکی کا رشتہ چاہیے، میں اسے اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، اسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے گھر والوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا مذہب اور ہے، تمہارا مذہب اور ہے، ہمارا ایک رواج ہے کہ دولہا جب تک شراب کے پانی سے پکائے گئے حرام کا گوشت نہیں کھاتا، شراب کے پانی سے پکائے گئے حرام گوشت کو نہیں کھاتا، اس وقت وہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا، اس وقت وہ حقوق زوجیت پورے نہیں کر سکتا، اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ سو نہیں سکتا، مل بیٹھ نہیں سکتا، جب تک وہ شراب کے پانی سے پکائے گئے حرام کے گوشت کو نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، عبادت گزار کی آنکھوں پر خوبصورت لڑکی کے حسن کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے، میں تمہاری ہر ایک شرط ماننے پر تیار ہوں۔ شادی ہو گئی، شراب کے پانی سے حرام کا گوشت پکایا گیا، اس نے حرام کا گوشت کھا ڈالا، اس کے بعد بیوی کے ساتھ صحبت کی، ازدواجی تعلقات قائم کیا۔ جیسے ہی حرام کا گوشت اندر گیا،
شراب کے پانی سے پکائے گئے حرام کے گوشت نے اس کی آنکھوں میں سے حیا چھین لی. غیرت کا جنازہ نکل گیا، حیا کا جنازہ نکل گیا. حیا کو بھی مار کے رکھ دیا، غیرت کو بھی مار کے رکھ دیا. اس کا نقصان یہ ہوا، یہ جس عورت کو بھی دیکھتا، ہر ایک دکھنے والی عورت اسے اس کی بیوی ہی نظر آتی. یہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا تو وہ بھی اسے اپنی بیوی ہی نظر آتا. یہ اپنی بہن کی طرف دیکھتا تو وہ بھی اسے اپنی بیوی ہی نظر آتا. دوسرے دن یہ عبادت گزار اپنے دربار کو گیا تو وہاں کافی عورتیں اس کے انتظار میں تھیں، دعا کروانے کے لیے، اپنے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے. یہ عبادت گزار جس کو بھی دیکھتا ہے وہی عورت اسے اس کی بیوی ہی نظر آتی. اس نے ایک عورت کو بلایا، تنہائی میں لے گیا، ایک الگ کمرے میں جا کے اس عورت سے گناہ کر ڈالا، بیوی سمجھ کے اس سے گناہ کر ڈالا. پھر دوسری عورت کو بلایا، اس سے بھی گناہ کر ڈالا. تیسری عورت کو بلایا، وہ تیسری عورت جو تھی وہ اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی محبوبہ تھی، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تیسری عورت جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے اس کے چہرے کے غلط آثار پڑھے، غلط آثار دیکھے. اس عورت نے جب اس کی آنکھوں پر نظر پھیری تو اس کی آنکھوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اس کی آنکھوں کے اندر گندگی ہی گندگی تھی. اسے پتہ چل گیا کہ آج کچھ برا ہی ہونے والا ہے. یہ عبادت گزار شخص جانوروں کے روپ میں نفسانی ہوس مٹانے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس اللہ کی ولیہ عورت پر پڑا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. اس نے کافی کوشش کی کہ میں اپنی عزت بچاؤں، کافی کوشش کی کہ اس جانور سے بچوں. کافی کوششوں کے بعد بھی جب وہ ناکام رہی، جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص میری عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے، اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے فل تیار ہے، تو اس کے اندر سے ایک چیخ نکلی. عبادت گزار عورت کے اندر سے ایک چیخ نکلی. یہ چیخ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمان چیر کر اس چیخ نے، اس آہوزاری نے عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹایا. اس عورت نے دعا کی، یا باری تعالیٰ میری عزت کی حفاظت فرما، میں تیری نیک بندی ہوں، تیری محبوبہ بندی ہوں، میری دعا قبول فرما، میری عزت کی حفاظت کر، اور اس گنہگار کو ابھی اور اسی وقت گناہ کے دوران ہی موت دے دے، گناہ کے دوران ہی اسے مار دے، اپنی زمین کو اس گندے انسان سے پاک کر دے. بس یہاں سے دعا نکلنے کی ہی دیر تھی، فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندی کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا. اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، اسرائیل آیا، گناہ کے دوران ہی اس کی روح نکال کے چلا گیا. گناہ کے دوران، زنا کے دوران ہی اس عبادت گزار جانور کی، درندے کی روح نکال کے چلا گیا. عزیز و اقارب نے جب اسے دفنایا، دفناتے وقت عزیز و اقارب نے دیکھا قبر کے اندر سانپ ہی سانپ ہیں، بچھو ہی بچھو ہیں. قبر کے اندر آگ ہی آگے، ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں قبر کی طرف کھول دی گئی ہوں. اللہ اکبر. قبر کے اندر تپش ہی تپش ہے. ایک گناہ نے زندگی بھر کی عبادت کو ضائع کر کے رکھ دیا. میرے کریم نبی نے فرمایا جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے، جس حالت میں مرو گے قیامت کے دن اسی حالت میں کھڑے کیے جاؤ گے. وہ عبادت گزار جس حالت میں مرا، اللہ اکبر، قیامت کے دن بھی اسی گناہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. پھر بہت بڑی شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا. فرمایا زنا کرنے والا، حرام کھانے والا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. فرمایا تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے نماز کا نہ پڑھنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا. فرمایا دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو. قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ مقروض کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ اپنا قرض ادا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا
جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا جس کی اس نے غیبت کی۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بے نمازی کو معاف کر دے گا، مگر سنو کسی کا دل توڑنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی کی زندگی اجیرن بنانے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، کسی کو دکھ دینے والے کو، درد دینے والے کو، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے والے کو، کسی کا حق دبوچنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ مسئلہ حقوق العباد کا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا، وہ فوت ہوا، وہ اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑ کر گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ بدقسمتی سے اس کا جو بیٹا تھا وہ ظالم نکلا۔ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد باپ کی ساری دولت کا اکیلا وارث بن بیٹھا، باپ کی ساری جائیداد پر قابض ہو بیٹھا۔ باپ کے مر جانے کے بعد اس نے اپنی طاقت کے بل پر اپنی بہن کو ایک شرابی کے ساتھ بیاہ کر رخصت کر دیا، بغیر جائیداد میں سے حصہ دیے۔ بہن کو شرابی کے ساتھ بیاہ کر اسے رخصت کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، بہن کو اس نے جائیداد میں سے حصہ نہ دیا۔ بہن غربت اور افلاس والی زندگی بسر کرتی رہی، اور ادھر سے مالدار بھائی عیاشیاں مارتا رہا، بادشاہوں والی زندگی گزارتا رہا۔ غریب بہن جب بھی بھائی کے پاس آتی، باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگتی، تو آگے بھائی الٹی سیدھی سنا کے کہ تو میری عزت پہ داؤ لگا رہی ہے، تو میری عزت والی پگڑی کیوں چھالنا چاہتی ہے، فلاں کے پاس گئی ہے کہ میرا بھائی مجھے حق نہیں دیتا، فلاں کے پاس گئی ہے کہ میرا بھائی مجھے حق نہیں دیتا، ایسے ہی الٹی پھلٹی سنا کے بہن کو ایک سائڈ پہ کر دیتا۔ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہے، غریب بہن کے بچے سوکھی روٹی کے لیے ترستے رہے، ادھر سے مالدار بھائی کے کتے بھی دودھ پیتے رہے۔ جب بھوک سے بلکتے ہوئے بچے ماں سے روٹی مانگتے، تب ماں بھائی کے قدموں پہ جا کر اپنا دوپٹہ رکھتی اور اللہ کا واسطہ دے کر کہتی، او میرے بھائی، میں تیری بہن ہوں، ہماری ماں ایک، ہمارا باپ ایک، اگر تو نے مجھے جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا اور خیرات تو دے دے، میں تم سے بھیک مانگنے آئی ہوں، مجھے کچھ راشن پانی دے دو، کچھ روٹیاں دے دو، 3 دن سے میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں خود تو پیاسی رہ لوں گی، خود تو بھوک برداشت کر لوں گی، لیکن بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو روتا دیکھ کر میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، میرا جگرا پھٹ جائے گا، بھائی مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھ پہ رحم کرو۔ تو آگے بجائے بہن کی خدمت کرنے کے، بہن پر ہمدردی کرنے کے، بہن کو کچھ راشن پانی دینے کے بجائے بہن کی مدد کرنے کے، ظالم بھائی کیا کرتا، دھکے دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیتا۔ وقت گزرتا گیا، اب اس عورت پر ایک اور پہاڑ ٹوٹا کہ اس کا شوہر بیمار ہو گیا۔ وہ اس قدر بیمار ہوا کہ اس بیماری نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اسے اندر سے ختم کر دیا۔ اس بیماری نے، مہلک اور خطرناک بیماری نے اسے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹلی میں جا سلایا۔ ایک شوہر کا آسرا تھا، آج وہ بھی ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن 3 دن کے بھوکے بچوں نے ماں سے روٹی مانگی، ماں کھانے کو کچھ ہے تو دے دو، ورنہ ہم تو بھوک سے مرتے جا رہے ہیں، ماں کھانے کو کچھ ہے تو دے دو۔ ماں نے کہا، اچھا بچوں، کام کی تلاشی کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہوں، روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہوں، دعا کرنا اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا کرے۔ یہ عورت گھر سے باہر نکلی، پورا دن ایسے خاک چھانتی رہی، روزی روٹی کی تلاشی کے لیے پورا دن ایسے گھومتی رہی، پھرتی رہی، اسے مزدوری نہ ملی، اسے کام نہ ملا۔ شام کو خالی ہاتھ واپس گھر کی طرف جا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، یا اللہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ یہ ماں روتے ہوئے واپس گھر کی طرف جا رہی تھی، راستے میں سے اس نے دیکھا ایک حرام جانور مرا پڑا، حرام جانور پڑا ہے۔ ماں نے کیا کیا، اس حرام جانور کا گوشت نکالا، گوشت کو دھویا، صاف کیا، گھر لے گئی، بچوں تمہارے لیے ابھی کھانا تیار کر رہے ہیں۔ اس نے اس گوشت کو پکایا، پکانے کے بعد بچوں کے سامنے رکھا،
جب بچوں نے حرام گوشت کا ایک ایک نوالا ایک ایک بوٹی اٹھائی منہ میں ڈالنے لگے، ادھر سے بچوں نے حرام گوشت کی بوٹی منہ میں ڈالی، ادھر سے ماں کی چیخ نکل گئی۔ ماں ایک دم چیخی اور روتے ہوئے دل سے ایک فریاد نکالی۔ وہ فریاد کچھ اس طرح کی تھی جس فریاد کو سن کر فرشتوں کو بھی رونا آ گیا۔ غریب ماں کے اندر سے نکلی آہ، اندر سے نکلی فریاد، ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی، اس نے عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ وہ فریاد، جس فریاد کو سنتے ہی فرشتے رونے لگے، فرشتے رونے لگے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا، اس کی دعا کو فوراً قبول کیا۔ ادھر سے جیسے ہی یہ دعا قبول ہوئی، این اسی وقت اس ظالم بھائی کو ایسی مہلک اور خطرناک بیماری لگی، ایسی بیماری لگی کہ اس نے باپ کی ساری جائیداد، سارا مال اٹھا کر اپنے اوپر لگا دیا، لیکن شفا پھر بھی نہ ملی، صحت پھر بھی نہ ملی، شکل بگڑتی گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس مہلک بیماری نے جائیداد بھی ختم ہو گئی، سب کچھ فنا ہو گیا، مال ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، خود بھی ٹھیک نہ ہوا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس خطرناک بیماری نے اسے موت کی دبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹری میں جا سکتا، یہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ بہن کو خبر ملی کہ تیرا ظالم بھائی مر گیا۔ اب عزیز و اقارب رونے والے تھے۔ اسے اس دور کی شریعت کے مطابق جب غسل دیا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل رہی ہے، اس کا چہرہ بگڑتا نظر آ رہا ہے، اس کا جسم پھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا جلدی کرو، اس کی تدفین کرو، نہیں تو یہ بہت زیادہ پھول جائے گا۔ جب اسے قبر کے اندر دفن کرنے لگے تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھوؤں نے منہ کھولا ہوا ہے، سانپوں نے منہ کھولا ہوا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں اس کی قبر کی طرف کھول دی گئی۔ اب عزیز و اقارب روتے روتے اس کی تدفین کر رہے تھے۔ اس کی تدفین کے بعد، دفن کرنے کے بعد، وہ مظلوم بہن جس کا حق مارا تھا، جس کو باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا تھا، جس کو پل پل رلایا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکالے تھے، میرے بھائیو سب کچھ کرنا، کسی کو رلانا مت، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، خون کے آنسو بہاتے ہوئے تمہارا نام لے کر رو پڑا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کا حق مار کے، کسی پر ظلم کر کے، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے؟ نہ بندے نہ، بس وقت کی الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ اب عزیز و اقارب رو رہے تھے، اتنے میں لوگوں نے دیکھا وہ مظلوم بہن روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ ظالم بھائی کی قبر پر گھٹنے ٹیکے، دونوں ہاتھ قبر کے اوپر رکھے، گھٹنے ٹیکے، دونوں ہاتھ قبر کے اوپر رکھے، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کیوں میرے مالک، میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا، اس ظالم بھائی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا، جیسے اس نے مجھے تڑپایا ایسے اسے بھی تڑپانا، جیسے اس نے مجھے رلایا ایسے ہی اس کے بچوں کو رلانا، اس کی بیوی کو رلانا، اس کی فیملی کو رلانا، جیسے اس نے میرا حق مارا اس وقت تک اسے معاف نہ کرنا جب تک یہ مجھے میرا حق نہیں دے گا۔ اب اس عورت نے اپنے ظالم بھائی کی وجہ سے اپنی اولاد کو حرام کھلایا۔ دنیا نے دیکھا کہ ظالم بھائی کے مر جانے کے بعد وہی اس ظالم کی بیوی تھی جو اپنے بچوں کو حرام کھلانے پر مجبور ہو گئی، وہ جائیداد ختم ہو گئی، کیونکہ اس ظالم بیٹے نے تو باپ کی ساری جائیداد اپنے اوپر لگا دی تھی، لیکن پھر بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ لوگوں نے دیکھا اس ظالم کی جو بیوی تھی اس قدر غربت کی دلدل میں پھنسی، اس قدر افلاس کی دلدل میں پھنسی کہ بچوں کو حرام کھلانے پر مجبور ہو گئی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کسی کا حق مارو گے تو تمہاری